ہمارے ہاں مالدار طبقہ جو ہے آج وہ کس طرح فرعون بن کر بیٹھا ہے، کس طرح فرعون بن کے بیٹھا ہے۔ جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آتے ہیں نام کے شروع میں چودھری لگوا لیتا ہے، جس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیچے والے نیچ ہیں، میں بہت امیر ہوں۔ یاد رکھیے یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئیں گے آپ نے ایسے لوگ جن کے بڑے نام تھے، جن کی بڑی نمود و نمائش تھی، کہاں گئے وہ آج؟ میں ایک شہر کے ایسے فرد کو جانتا ہوں جن کا اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا مقام مرتبہ، ان سے زیادہ کسی کو سٹیٹس نہیں ملا اس شہر میں، فوت ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک دن ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر، مجھے وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، وہ بھی اسی جماعت کے اندر تھے، تو مجھے وہاں بلایا گیا تھا بیان کے لیے۔ تو جب میں پہنچا اس وقت سارے کے سارے تبلیغی ساتھی جو تھے وہ گشت پر گئے ہوئے تھے، تو وہ اکیلے بیٹھے تھے وہاں اس چھوٹی سی مسجد کے اندر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد کے جو اندر صف تھی نا، صف کی جو وہ تھے دھاگے وغیرہ، اس سے نا وہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ شخص جس کا اس شہر کے اوپر راج تھا، راج، لوگ اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ترستے تھے بیٹھنے کے لیے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ترستے تھے اس کے بیٹھنے کے لیے، لیکن وہ اتنا تنہا بیٹھا تھا کہ اس کے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور وہ سب سے ایسے دھاگے نکال کر کچھ بات کر رہا تھا، تو میں اوپر سے آگے۔ سامعین مکرم، ایسے ہوتا ہے۔ میں ایک دن اپنے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قبرستان میں گیا، تو میری والدہ کی قبر کے ساتھ پچھلی سائڈ پر ایک قبر تھی، بہت بوسیدہ حالت کے اندر قبر تھی۔ تو دادا جی پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے بعد وہاں سے اٹھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کہ یہ شخص ہے، اس کا اس شہر کے اندر اتنا عروج تھا کہ اس شخص کے بغیر زمینیں الاٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ ترستے تھے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے صرف چائے پی لے، بس کھانا نہ کھائے، صرف چائے پی لے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی قبر کی حالت یہ تھی کہ قبر انتہائی بوسیدہ حالت کے اندر، اور جو نام کی تختی لگی ہوئی تھی اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، قبر آدھی گھری پڑی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑے عرصے سے اس قبر پر نہیں آیا۔ یہ ہے حیثیت، یہ پڑے ہوں گے ہم سب، اسی طرح پڑے ہوں گے۔ ایک نسل تک ہمارا خیال شاید رکھا جائے، یا دوسری نسل تک بہت نیک ہوئے، دیندار ہوئے، تو دوسری نسل تک وہ آ کر پڑھ لیا کریں گے، کچھ آ کر دعائیں مانگ لیا کریں گے، یا ہمارے لیے کچھ اصال ثواب کر دیا کریں گے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہوگا کہ قبر پر آنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ ہمارے بڑوں کی قبریں کہاں گئی۔ تو یہ جو آج بڑے بڑے، اب تو مصیبت یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے، طاقت ہے، بس وہ بھی تکبر کے اندر ہے۔ سامعین مکرم، اپنی آخرت خراب مت کریں، ہم اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ تکبر کرنے والے فرعون اور نمرود کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ حضور کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جو سب سے پہلی سزا بعد میں آنے والوں کو بتا رہا ہوں، وہ کس وجہ سے دی تھی؟ ابلیس کو سزا کس وجہ سے ملی تھی؟ تکبر کی وجہ سے بنا تھا نا اس نے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو شیطان کے ساتھ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہماری آخرت شیطان کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے تکبر، غرور، کیونکہ یہ واحد تکبر ہے جو بہت سے گناہوں کا سبب ہے، کینہ، بغض، عداوت، غیبت، دوسروں کی دل آزاری، یہی تو سب تکبر کرتا ہے۔